بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم میں 25 پیغمبروں کا ذکر ہے۔ آج کا قصہ سب سے پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام کا ہے۔ جب کچھ نہیں تھا تو اللہ تھا۔ اللہ نے پھر پانی کو بنایا، پانی کے اوپر اپنا عرش بنایا۔ اللہ نے پھر قلم بنایا اور اسے حکم دیا کہ وہ تمام واقعات جو دنیا میں قیامت تک ہونے ہیں وہ لکھ دے۔ اللہ نے پھر 50,000 سال بعد آسمان اور زمین کو بنایا۔ اس کے بعد فرشتوں اور جنوں کو تخلیق کیا۔ فرشتوں کو نور سے اور جنوں کو آگ سے پیدا کیا۔ پھر اللہ نے پوری دنیا کو 6 دنوں میں تخلیق کیا۔ اور جب اللہ چاہتا ہے کوئی کام کرنا تو اسے کہتا ہے کن، یعنی ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو کہا کہ میں دنیا میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ خلیفہ کا لفظ عربی زبان کے لفظ خلف سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے پیچھے، یعنی اللہ تعالیٰ ایک ایسی مخلوق بنا رہے تھے جس کے پیچھے اس کی اولاد آئے گی اور اس کے پیچھے اس کی اولاد، یعنی نسل در نسل۔ اور یہ مخلوق ایک خاص مدت تک کے لیے دنیا میں رہے گی، یعنی اسے موت آئے گی۔ فرشتوں کی طرح نہیں جنہیں موت نہیں آتی اور وہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ فرشتوں نے کہا، اللہ تعالیٰ آپ خلیفہ بنانا چاہتے ہیں جو دنیا میں فساد کرے گا اور خون بنائے گا، اور ہم تسبیح کرتے ہیں تیری حمد کے ساتھ اور تقدیس کرتے ہیں تیری۔ دراصل فرشتوں کو تخلیق پر اعتراض نہیں تھا، مگر وہ پریشان اس بات پر تھے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ان کی عبادت میں کوئی کمی رہ گئی ہو۔ فرشتوں کی بات پر اللہ نے جواب دیا، جو مجھے علم ہے وہ تم نہیں جانتے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ فرشتوں کو کیسے پتہ چلا کہ انسان فساد کرے گا؟ دراصل روایت ہے کہ انسان کے آباد ہونے سے بہت سو سال پہلے وہاں پر ایک مخلوق رہا کرتی تھی جس کو بن کہتے تھے۔ وہ ایک ایسی مخلوق تھی، جب اللہ نے ان کو دنیا میں بھیجا تو کچھ عرصے بعد انہوں نے فساد کرنا شروع کر دیا۔ اللہ نے جنوں کو حکم دیا کہ وہ زمین پر جائیں اور اس مخلوق کو قابو کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ دنیا کے ہر کونے سے ہر طرح کی مٹی لے کر آئے۔ فرشتے اللہ کا حکم مانتے ہوئے تھوڑی تھوڑی مٹی ہر طرح کی لے کر آئے، لال، کالی، پیلی، ہلکی، گہری۔ اسی لیے تو ہم سب ایک جیسے نہیں ہیں، ہم سب کی مختلف شکلیں ہیں اور مختلف رنگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا اور اسے کچھ عرصے کے لیے چھوڑ دیا۔ ایک روایت کہتی ہے 40 سال کے لیے، جبکہ دوسری روایت کہتی ہے 40 دن کے لیے چھوڑ دیا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ نے آدم کو تخلیق کیا تو ان کا قد 60 میٹر تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کے پتلے کو کچھ عرصے کے لیے چھوڑ دیا تو اس مجسمے کو دیکھ کر سب سے زیادہ خوف میں ابلیس تھا۔ اس کو شدید پریشانی تھی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کو بنانے کا ارادہ کیوں کیا۔ ابلیس یعنی شیطان ڈھانچے کے آگے پیچھے گھومتا رہتا، اس کو غور سے دیکھتا۔ جب اس نے حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ کو دیکھا تو اسے پتہ چلا یہ تو اندر سے خالی ہے۔ ابلیس اس بات سے سمجھ گیا کہ یہ مخلوق اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ سکے گی، یعنی اس مخلوق کو بہکانا اور دھوکہ دینا آسان ہوگا۔ اس بات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جنوں اور فرشتوں کے پیٹ نہیں ہوتے جو اندر سے خالی ہوں اور بھوک لگے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اپنی روح حضرت آدم کے سر پر پھونکی۔ جیسے ہی روح سر میں داخل ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آ گئی۔ تو فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو کہا، کہیے الحمدللہ،
یعنی اللہ کا شکر ہے اور تمام تعریف اللہ ہی کی ہیں۔ پھر اللہ نے یہ سن کر کہا، رحمک ربک، جس کا مطلب ہے کہ تیرا رب تجھ پر رحم فرمائے۔ پھر جب روح ان کی آنکھوں تک پہنچی تو انہوں نے اپنے آپ کو ایک بے حد حسین اور خوبصورت جگہ پر پایا۔ پھر روح ان کے کندھوں سے لے کر پیٹ تک پہنچی تو ان کو بھوک محسوس ہوئی اور انہوں نے پھلوں کی طرف ہاتھ بڑھایا کہ وہ پھل توڑ کر کھا سکیں تو وہ گر گئے، کیونکہ ابھی روح ان کے پیروں تک نہیں گئی تھی۔ اور یہیں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَكَانَ الْإِنسَانَ عَجُولًا، اور آدمی بڑا جلد باز ہے۔ اللہ تعالیٰ جب حضرت آدم کو پیدا کر دیا تو انہوں نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ یہ حکم اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی عبادت کرنے کے لیے نہیں دیا تھا، بلکہ ان کی تکریم کرنے کے لیے دیا تھا۔ تمام فرشتوں نے حضرت آدم کو سجدہ کیا، ماں سوائے ابلیس کے۔ یہاں آپ کو بتانا ضروری ہے، ابلیس فرشتہ نہیں تھا، مگر وہ بہت زیادہ عبادت گزار تھا اور اللہ کی بات ماننے والا تھا، تو اللہ نے اس کو فرشتوں کا مقام دے دیا تھا، اس لیے وہاں پر فرشتوں کے ساتھ تھا۔ بہرحال ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے پوچھا کہ تجھے کس چیز نے روکا سجدہ کرنے سے جبکہ میں نے تجھے یہ حکم دیا؟ ابلیس نے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے جبکہ اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ نے شیطان کو حکم نہ ماننے کی وجہ سے جنت سے نکال دیا۔ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ مجھے مہلت دے دیں قیامت کے دن تک، میں جو ہوں انسان کو گناہ خوبصورت کر کے دکھاؤں گا اور ان کو بہکاؤں گا، سوائے کچھ لوگوں کے جو میرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ اور پھر اللہ نے شیطان کو یہ مہلت دے دی۔ اب جبکہ حضرت آدم کی تخلیق مکمل ہو چکی تھی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے کہا کہ جاؤ فرشتوں کے پاس اور ان سے کہو السلام علیکم۔ حضرت آدم نے فرشتوں کو سلام کیا، جس کے جواب میں انہوں نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اور اسی لیے آج تک ہمارا یہی سلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت آدم کو دنیا کی تمام چیزوں کے نام سکھائے اور ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ فرشتوں سے اللہ نے پوچھا، کیا تمہیں ان چیزوں کے نام آتے ہیں؟ فرشتوں نے کہا، ہمیں اتنا ہی علم ہے جو تو نے ہمیں عطا کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو کہا کہ ان چیزوں کے نام بتائیں۔ باری باری تمام چیزیں ان کے سامنے آتی گئیں اور حضرت آدم علیہ السلام ان کے نام بتاتے گئے، مثلاً اونٹ، بھیڑ، پہاڑ، دریا، ندی، درخت وغیرہ وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا میں تمہیں نہیں کہتا تھا کہ جو علم مجھے ہے وہ تم نہیں جانتے؟ حضرت آدم کافی عرصے جنت میں رہے، مگر وہ اکیلے تھے اور انہیں احساس ہونے لگا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو پیدا کیا حضرت آدم کی بائی پسلی سے۔ ایک دن جب حضرت آدم سو کر اٹھے تو انہوں نے اپنے ساتھ ایک اور مخلوق دیکھی جو ان کی طرح کی تھی۔ حضرت آدم نے پوچھا، تم کون ہو؟ جواب ملا، میں عورت ہوں۔ حضرت آدم نے پھر پوچھا کہ اللہ نے تمہیں کیوں پیدا کیا ہے؟ جواب ملا، آپ کے سکون اور ساتھ کے لیے۔ فرشتوں نے حضرت آدم سے پوچھا، اس عورت کا نام کیا ہے؟ حضرت آدم نے فرمایا، حوا۔ فرشتوں نے پھر پوچھا، ان کا نام حوا کیوں رکھا ہے؟ حضرت آدم نے جواب دیا، کیونکہ اسے ایک زندہ چیز سے پیدا کیا گیا ہے، حیات کی نسبت سے حوا نام رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم و حوا کو جنت میں بھیج دیا اور کہا، یہاں تم پر کسی قسم کی کوئی روک ٹوک نہیں ہے، جو پھل کھانا چاہتے ہو کھاؤ اور جتنا بھی کھاؤ، اس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف ایک درخت کا پھل کھانے سے منع کیا تھا۔ وہ دونوں بہت عرصے تک خوشی خوشی جنت میں رہنے لگ گئے۔
اس سارے عرصے میں آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ شیطان کیا کر رہا تھا۔ اس نے ان پر نظر رکھی ہوئی تھی۔ اسے پتا تھا کہ اتنا عرصہ بیت جانے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی بات بھول گئی ہوگی۔ شیطان موقع تلاش کر کے یہ خیال حضرت آدم کے دل میں ڈالتا رہتا کہ ایک دفعہ اس درخت کا پھل کھا کر دیکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ شیطان نے یہ بات حضرت آدم علیہ السلام کو کہی کہ جو بھی اس پھل کا درخت کھائے گا وہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہے گا اور اس کو بہت بڑی بادشاہت مل جائے گی۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ ساری باتیں اچانک یا ایک ساتھ نہیں ہوئی تھیں۔ شیطان نے بہت سال اور بار بار کوشش کر کے حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالا تھا، اور واقعی حضرت آدم علیہ السلام اللہ کی تنبیہ کو بھول چکے تھے، اور انہوں نے اور بی بی حوا نے ممنوعہ شجر کا پھل کھا لیا۔ ابھی انہوں نے پھل پورا کھایا بھی نہیں تھا تو ان دونوں کے جسم سے جنت کا لباس اتر گیا۔ ان دونوں کو بہت شرم آئی کہ ان کے جسم پر لباس نہیں ہے۔ دونوں نے درخت کے پتے لے کر اپنے جسم ڈھانپنے شروع کر دیے۔ ان دونوں کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور وہ شدید دکھ کا شکار ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، کیا میں نے تمہیں نہیں روکا تھا اس درخت کے پھل کو کھانے سے؟ اور کیا میں نے نہیں بتایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ حضرت آدم بہت شرمندہ تھے اور بہت غم میں بھی تھے۔ وہ جانتے تھے انہوں نے بہت غلط کیا جو اللہ کی نافرمانی کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ اتر جاؤ زمین پر، اور اس طرح حضرت آدم اور بی بی حوا اور شیطان کو زمین پر اتار دیا۔ حدیث میں آتا ہے جس دن حضرت آدم کی تخلیق ہوئی وہ جمعے کا دن تھا، اور جس دن حضرت آدم نے پہلا قدم زمین پر رکھا وہ بھی جمعے کا دن تھا۔ حضرت آدم اب بہت غمگین اور پریشان تھے، تو پھر اللہ نے ان کو کچھ کلمات سکھائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، جس کا مطلب ہے، اے ہمارے رب، ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا، اور اگر تو نے ہماری مغفرت نہ کرے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو واقعی ہم نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی توبہ قبول کر کے معاف کر دیا۔ یہ انسان کی پہلی توبہ اور دعا تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو اس لیے بھی معاف کر دیا تھا کیونکہ انہوں نے جان بوجھ کر یہ ارادہ نہیں کیا تھا کہ وہ اللہ کی نافرمانی کریں گے، بلکہ بطور انسان ان سے بھول ہو چکی تھی۔ ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ لفظ انسان عربی زبان کے لفظ نسیہ سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے بھول جانا۔ اس بات سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے تھے کہ پیغمبر انسان ہی ہوتے ہیں اور انسان سے بھول ہو جاتی ہے۔ اسی لیے تو اللہ نے بار بار ہدایت کے لیے بہت سے پیغمبروں کو بھجوایا۔ جب حضرت آدم زمین پر اترے تو ان کو احساس ہوا کہ زمین کی زندگی جنت والی زندگی نہیں ہے۔ زمین پر انہیں گھر بھی بنانا ہوگا اور خوراک کا بھی انتظام کرنا ہوگا۔ کچھ عرصے بعد ان کے گھر جڑواں بچے پیدا ہوئے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ بیٹے کا نام انہوں نے قابیل رکھا۔ اس کے کچھ عرصے بعد ان کے ہاں پھر جڑواں بچے پیدا ہوئے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ بیٹے کا نام انہوں نے حابیل رکھا۔ قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا اور حابیل گڈریا بن گیا، یعنی بھیڑ بکریوں کو پالنے اور ان کی دیکھ بھال کرنے والا۔ وہ دونوں جوان ہو چکے تھے جب آدم اور حابیل قابیل کی شادی کرنا چاہتے تھے، مگر جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس زمانے میں خواتین اتنی نہ تھیں، تو پھر اس وقت کی شریعت کے حساب سے یہ طے پایا کہ کوئی شخص اپنے ساتھ پیدا ہونے والی جڑواں بہن کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا تھا۔ اس طرح قابیل کی شادی حابیل کی بہن سے اور حابیل کی شادی قابیل کی بہن سے طے ہو نہ پائی۔ یہ بات قابیل کو منظور نہ تھی۔ وہ اپنی بہن سے ہی شادی کرنا چاہتا تھا کیونکہ وہ زیادہ خوبصورت تھی۔
जबकि हाबील की बहन मामूली शक्ल सूरत की थी। इस मामले को सुलझाने के लिए हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम दोनों अल्लाह की राह में कुर्बानी दो। हाबील ने अपनी मवेशी में से सबसे बेहतरीन जानवर उठाया अल्लाह की राह में पेश करने के लिए, जबकि काबिल जो कि एक किसान था, वो अपना अच्छा वाला फल और अनाज नहीं देना चाहता था, तो उसने गंदे सड़े हुए फल और अनाज अल्लाह की राह में पेश किए। उस जमाने में कुर्बानी कबूल करने का तरीका वाज़ेह था। जिसकी कुर्बानी कबूल हो जाती उसके ऊपर आग गिर जाती, और जिसकी ऊपर आग ना गिरती तो इसका मकसद ये होता कि वो कुर्बानी कबूल नहीं हुई है। अल्लाह ने हाबील की कुर्बानी कबूल कर ली, जिस पर काबिल को बहुत शदीद गुस्सा आया और शैतान ने उसके दिल में ये वसवसा डाल दिया कि हाबील को कत्ल कर दो। एक दिन मौका पाकर काबिल ने हाबील से कहा, मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। हाबील ने जवाब दिया, अगर तुम मुझे कत्ल करने के लिए बढ़ोगे तो मैं अपने आप को बचाने के लिए हाथ नहीं उठाऊंगा। ये बात सुनकर काबिल को और गुस्सा आया और उसने एक पत्थर उठाकर हाबील के सर पर मारा और उसको कत्ल कर दिया। जब काबिल को एहसास हुआ कि हाबील मर चुका है तो वो बहुत परेशान और खौफजदा हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने भाई की लाश का क्या करे। ये दुनिया में वाक़ होने वाला पहला कत्ल और पहली मौत थी। काबिल परेशान बैठा था कि अल्लाह ताला ने 2 कौवे भिजवाए जो आपस में लड़ रहे थे। लड़ाई के दौरान एक कौवे ने दूसरे कौवे को मार दिया। जो जिंदा कौवा था उसने जमीन में खड्डा खोदा और मरे हुए कौवे को उसमें दफना दिया। काबिल ने भी इसी तरह अपने भाई हाबील को दफन कर दिया। काबिल अपने किए पर शर्मिंदा था और वो जानता था कि वापस अब घर नहीं जा सकता था। हजरत आदम को पता चल गया था और उन्हें अपने बेटे हाबील की मौत का बहुत गम था। एक तरह से हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपने दोनों बेटे खो चुके थे। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को 5 साल के बाद उनका तीसरा बेटा यानी हजरत शीस अलैहिस्सलाम को पैदा किया। हजरत आदम और बीबी हवा के घर 20 जुड़वा बच्चे हुए, हर दफा एक बेटा और एक बेटी। इस तरह हजरत आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल बढ़ती चली गई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम बूढ़े और बीमार हो गए। उन्होंने अल्लाह से जन्नत का फल खाने की दुआ की। अल्लाह ताला ने उन्हें कहा कि फलां जगह तुम्हारे लिए एक चीज़ है। हजरत आदम सलाम ने अपने बच्चों से इस बात का इजहार किया तो उनके बच्चे चल पड़े। जब उस जगह पर पहुंचे जिसका इशारा अल्लाह ताला ने किया था तो वहां उन्होंने फरिश्तों को पाया। फरिश्तों के हाथ में औजार थे, जमीन खोदने वाले, और हाथ में कफन था। फरिश्तों ने पूछा, तुम लोग यहाँ क्या लेने आए हो? बच्चों ने जवाब दिया, हम अपने वालिद के लिए जन्नत का फल ढूंढने आए हैं। फरिश्तों ने कहा, वापस चले जाओ, तुम्हारे वालिद की वफात होने वाली है। हजरत आदम के बेटे और फरिश्ते वापस घर की तरफ चल पड़े। जब बीबी हव्वा ने फरिश्तों को देखा तो वो उनको पहचान गई। वो ये जान चुकी थी कि ये मलकुल मौत हैं और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को ले जाने आए हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद से कहा कि अल्लाह ताला अपने बंदों को तन्हा नहीं छोड़ेगा। वो मुख्तलिफ वक्तों में पैगंबर और रसूल भेजेगा इंसान की हिदायत के लिए। उनकी ज़बानें, रंग, लहजे और कबीले मुख्तलिफ होंगे, मगर पैगाम एक ही होगा, और वो ये कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराना और शैतान के वसवसों से दूर रहना। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने मरने से पहले अपने तीसरे बेटे हजरत शीस अलैहिस्सलाम को अल्लाह का पैगाम इंसानों को पहुंचाने के लिए कहा। गोया हजरत शीस अलैहिस्सलाम